بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبریں تو بہت ہیں، لیکن پہلے وہ خط سن لیں جو صنم جاوید نے اپنے بیٹے کو لکھا ہے اس کی سالگرہ پر، اور دیکھیے ایک سادہ سچا اور کھرا انسان کیا ہوتا ہے اور اس کا لب و لہجہ کیا ہوتا ہے۔ دو چار فکروں کا خط ہے۔ میری جان تمہیں سالگرہ مبارک ہو، اے پیارے نام والے، نام ہے ان کا محمد بن عتیق، محمد ابن عتیق۔ دیکھیے یہ لوگوں کو ان کے لباسوں سے اور ان کے حلیوں سے نہیں پہچانا جاتا، ان کے عمل اور اس سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کو بتایا تھا نماز پڑھتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں، اور جناب رسالت میں آپ کو خواب میں دیکھا ہے، اور جیسی وہ ہیں ہم جانتے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ہاں جی، غصہ تو ہے بہت۔ ان کے ابا سے میں نے کہا تھا بیٹی سے کہنا غصہ ذرا کم کیا کرے، اس کی دعا ہے آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا۔ اے میری ماں کی جان تمہیں سالگرہ مبارک ہو، اے پیارے نام والے، تم جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اپنے پاپا کو تنگ نہ کرنا اور ان کا خیال رکھنا۔ دیکھیے نہ کوئی اپنے دکھ درد کا اظہار ہے، نہ کوئی خود ترسی ہے، اور جیسا کہ ان کے والد نے بتایا تھا کہ کام کرتی ہیں محنت کے ساتھ، ایک کمپنی میں بڑے عہدے پر ہیں، اور کیسے ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں۔ شاعر نے تو یہ کہا تھا فقیہ مصلحت بھی سے برندہ بادہ خار اچھا، نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے وہ ہمارے دوست ہیں عامر ڈاکٹر خورشید رضوی کے فرزند، یاد ہو میرے شعر میں سے ایک نقش نکال دیتے یا بتا دیتے فلاں کا، یہ تو میں نے کیا نہیں چھوڑ دیا کہ فلاں کا ہے۔ ہاں جی، اب کوئی 50 سال پہلے شعر پڑھا تھا تو کہاں یاد رہتا ہے۔ خبر یہ ہے، وہ معمول کی خبریں تو آپ نے سنی ہیں کہ گزشتہ 17 سال میں اکانومسٹ میں کوئی مضمون اتنا نہیں پڑھا گیا جتنا عمران خان کا مضمون پڑھا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو کوئی روک کیسے سکتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، معافی چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی فیصلے کرنے والا نہیں ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند اور اونگ نہیں آتی ہے۔ اور باقی تو آپ سب مسلمانوں کو یاد ہی ہے، اس کو جو اہل علم ہے وہ کہتے ہیں دس از دا ایڈمنسٹریٹو گاڈ، یہ ہے کائنات کا نظم و نسق چلانے والا رب جو اپنی صفات بیان کرتا ہے۔ نہ اس کے علم میں سے کوئی کچھ حاصل کر سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی اختیار ہے، بس مہلت ہے۔ اب یہ مہلت انہیں ملی انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اکانومسٹ دنیا کا بلا مبالغہ اگر سب سے معتبر نہیں تو جو معتبر ترین جو جریدے ہیں ان میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اور میں تو عرصہ ہوا یہ پڑھتا نہیں ہوں کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ ملی جاتی ہیں ویب سائٹس پہ، لیکن میں نے کل ہی اس کے لیے فیس بھیجی 104 پاؤنڈ، کہ کہا ممکن ابھی نہ پہنچی ہو، کہا صاحبزادہ سے کہ بھیج دیں۔ اس وجہ سے نہیں انٹرویو چھپا، اس لیے نہیں کہ وہ کافی مستند بہت ہے، مغربی نقطہ نظر کا پرچار کرتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ 17 سال میں کوئی مضمون اتنا نہیں پڑھا گیا۔ اب مرزا سولنگی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک سزا یافتہ آدمی کا جو ہے وہ مضمون کیوں چھاپا؟ شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے، خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک۔
ایک فرانسس فینن نے کہا تھا غلام ہمیشہ اپنے آقا کے ذہن سے سوچتا ہے. واٹ اے گریٹ فلاسفر. فرینچ ہیں اور الجزائریوں کی تحریک آزادی کی حمایت کی تھی. سارتر کا نام ہمارے ہاں بہت ہے, فرانسیسی میں سے سات کہتے ہیں ان کو. علامہ کی بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی, علامہ اقبال کی بھی. اب یاد نہیں ہے ملاقات کی تفصیل, پڑھی تو تھی کسی زمانے میں. وہ سزا یافتہ کون ہے مرزا سولنگی صاحب؟ سزا یافتہ ہے اپنا نواز شریف صاحب قبلہ محترم و مکرم, باقاعدہ سزا یافتہ ہیں. اب آپ ان کی سزا معاف کر دیں تو ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے. وہ صنم اس دن آئی ہوئی تھی تو وہ انہوں نے ایک جو پتہ نہیں اوور کوٹ تھا کیا, وہ کچھ اور لفظ اس کے لیے استعمال کر رہے تھے ان کے والد گرامی. اس پہ لکھا تھا جب انصاف مر جاتا ہے, مفہوم ہے اس کا, مجھے ایگزیکٹ فکر انگریزی کا یاد نہیں ہے, تو مجرم ملک پہ حکومت کرتے ہیں. سزا یافتہ کون ہے؟ سپریم کورٹ نے کس کو سزا دی تھی؟ ملک کو لوٹا کس نے ہے؟ بھوٹان میں مودی سے خفیہ ملاقات کس نے کی تھی؟ اوفا میں, اگر میں صحیح حافظہ غلطی نہیں کرتا, کس نے ایک مشترکہ اعلامیہ مودی کے ساتھ جاری کیا تھا جس میں کشمیر کا نام تک نہیں تھا؟ یوسف رضا گیلانی میں بھی اتنی اہمیت تھی کہ وہ منموہن سنگھ سے ملے شرم الشیخ میں, تو اس میں بلوچستان کا ذکر تھا کہ وہاں ٹیررزم نہیں ہوگا, تو اس کا نام نہیں لیتے, کلبھوشن یادیو کا نام نہیں لیتے, اور ریکارڈ پہ کہا کہ پاکستان قصوروار ہے دہشت گردی کا. پاکستان قصوروار ہے؟ یہ 70,000 پاکستانی شہری مرے ہیں, 7,000 فوجی شہید ہوئے سوری. کشمیر میں 1,00,000 آدمی لگ بھگ شہید ہوئے ہیں 89 سے اب تک. کتنے برس ہو گئے؟ 34 برس ہو گئے. نام نہیں لیتے کشمیر کا. اور یہاں یہی سب یاد رہنے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ سب آن ریکارڈ ہے. مظفر آباد کے جلسے میں کھڑے ہو کے کہا تھا اس کی تردید کریں, میں مظفر آباد سے گواہ لے آؤں گا اس کے لیے عدالت میں پیش کرنے کے لیے, کہ اتنا کشمیریوں پہ اتنا ظلم بھارتیوں نے نہیں کیا جتنا پاکستانی فوج نے کیا. پاکستانی فوج کی قیادت کے بہت سے بلنڈر ہیں بے پناہ, جس کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں, اور جس کا ذکر کرنے کی سزا بھی بھگتتے ہیں. اب ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. ہماری فوج ہے اور اس کے جو جوان ہیں اور جو افسر ہیں جو سیاچن کی بلندیوں پہ لڑتے ہیں, جنہوں نے بلوچستان کو بچانے کی کوشش کی ہے, وہ گمشدگان کا مسئلہ الگ ہے. اس پہ ہم اس کی حمایت کبھی نہیں کی جا سکتی, صرف ظالم ہی اس کی حمایت کر سکتے ہیں. کراچی کو آزاد کرایا ہے, ہماری اپنی فوج ہے. اب اس کے بلنڈرز ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن پاکستان نے کہ پاکستانی فوج نے کشمیریوں پہ کون سا ظلم کیا؟ کشمیریوں کو مارا ہے, قتل کیا ہے؟ وہاں تو 80,000 کم از کم فگر ہے جو شہید کیے گئے, اور 12-15,000 ٹارچر سیلوں میں لے جائے گئے, اور خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی, اور ظلم کی ایسی کہانی ہے کہ بیان گن پاؤڈر چھڑک کے عمارتوں کو آگ لگا دی جاتی ہے, باغات جلا دیے جاتے ہیں, معیشت برباد کر دی گئی ہے, ہر حق ان کا چھین لیا گیا ہے. اس کا ذکر نہیں کرتے. الہ آباد کے مسلمانوں کے قتل کا ذکر نہیں کرتا نواز شریف. اور روپیہ جو اس نے بنایا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کے والد گرامی جو ہیں وہ مزدور تھے, آہستہ آہستہ انہوں نے ترقی کی, اور کس طرح کی. کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو میں زیادہ نہیں ان کا ذکر کرتا. معلومات میرے پاس کافی ہیں, ایسی بھی ہیں جو عام طور پہ اخبار نویسوں کے پاس نہیں ہیں. کیونکہ میں نے ایک زمانے میں تحقیق کی تھی, میں کتاب لکھنا چاہتا تھا. مجھے لندن کے پبلشر نے کہا تھا کہ ایک آدمی جو ان پاپولر چیف منسٹر جو ہے وہ پاپولر پرائم منسٹر کیسے بن گیا اگر تم اس پہ کتاب لکھ دو. میں نے کہا میں اردو میں لکھتا ہوں. اس نے کہا ہم ترجمہ کرا لے, کوئی فکر نہیں. تو میں تو ہکا بکا ہی رہ گیا جب ان کے بارے میں تحقیقات کی کہ یہ کرتے کیا تھے, اور ان کے بارے میں حقائق بہت سے منظر عام پہ نہیں آئے. سزا یافتہ تو وہ تھا, دولت تو اس نے کمائی. عمران خان نے کون سی دولت کمائی ہے؟ عمران خان نے کرکٹ کھیلا اور اپنا بچت کی اور پیسے
حال یہ ہے کہ وہ اس میں سے 70-80% تو شوکت خانم کو دے دیتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن میں نے یہاں تک گلا کہ اللہ کے بندے کچھ تو پیسے بچا کر رکھا کر مہمان نوازی کے لیے، سارے ہی دے دیتا تھا پیسے، تقریباً صرف اپنے کھانے پینے کے پیسے رکھتا، کوئی تھوڑی سی ماڈلنگ کیا کہ بھئی کرکٹ ٹیم کو کہا کہ شاباش ڈٹے رہو، تو اس کے 1 کروڑ روپے ملتے تھے، $5 لاکھ مل رہے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے کہا ورلڈ کپ ہو رہا تھا، $5 لاکھ مل رہے ہیں، پیسے ہیں نہیں، میں نے کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، آپ ایک کرکٹ کمنٹیٹر ہیں، آپ خود کہتے ہیں جو زمانہ گزر گیا وہ گزر گیا، اس کو بھول جانا چاہیے، اللہ رزق دینے والا ہے، دے گا۔ تو جو لوگوں کے کام کرتا ہے جی، یہ جرائم پیش ہے۔ عمران خان جو سزا یافتہ ہے، جس نے 3 شوکت خانم ہاسپٹل بنایا ہے، جس نے نیول کالج بنایا ہے، جس میں ابھی ڈگری ملتی نہیں ہے تو نوکری کی آفر ہو جاتی ہے، جس کو ڈگری ملتی ہے برٹش یونیورسٹی کی، اور غریبوں کے بچے اور میرٹ پہ داخل ہوتے ہیں، عمران خان کا عمل دخل ہی نہیں ہے، نہ شوکت خانم میں اس کا کوئی عمل دخل ہے۔ وہ زلزلہ جب آیا تھا 2005 میں، کبھی پوچھئے گا شریف خاندان سے، سولنگی صاحب شریف خاندان سے پوچھئے گا کتنے پیسے انہوں نے دیے تھے اور کیا کام کیا تھا۔ عمران خان نے تو عید کا دن ان بچوں کے، یتیم بچوں کے ساتھ گزارا تھا، اور 10,000 شیلٹرز ہوم پرویز الہی کی حکومت تھی، یہ نہیں فراہم کر سکے تھے اس سے زیادہ جو اس نے فراہم کیے تھے۔ ظاہرہ بھاگ دوڑ کی، خود بھی پیسے جو تھوڑے بہت تھے دیے، اور لوگوں سے بھی دیے، لوگوں نے دیے۔ یاسین ملک کشمیر سے آئے ہوئے تھے، ان کو ساتھ لے کے گئے، احسن فرشتہ سیرت انسان تھے، وہ زندہ تھے، ان کو ساتھ لے کے گئے۔ وہ ہمیشہ ایسے موقع پہ تحریک انصاف پنجاب کے صدر تھے، خان صاحب کو کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتے تھے، وہ ایسے نیک سیرت آدمی تھے۔ کمیٹی بنا دی ہے جی کابینہ کی۔ وہ اللہ کے بندو، آپ کیسے لوگ ہو؟ کب سے پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے عدالت کمیشن بنایا جائے؟ جب 2 آدمیوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو ان میں سے ایک فیصلہ کرتا ہے، یا 2 گروپوں میں جھگڑا ہو جائے، 2 قبیلوں میں ہو جائے، 2 پارٹیوں میں ہو جائے، تو وہ ان میں وہ خود فیصلہ کرتی ہیں، فیصلہ ثالث کرتا ہے، عدالت کرتی ہے۔ عدالتی نظام کو چاہے کتنا ہی برا حال ہو، لیکن ڈھنگ کا کوئی عدالتی کمیشن بنا دیا جائے تو اس میں تو انصاف کے امکان بہت ہے، بہت نہ صحیح تو کم صحیح۔ کابینہ کی کمیٹی کیا کرے گی؟ کابینہ کی کمیٹی ایف آئی کے ان افسروں سے جو اشارہ ابرو پہ چلتے ہیں، جنہوں نے جا کے کہا کہ ہم نے کوئی ثبوت ہی نہیں ملا نواز شریف، شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کا ثبوت ہی نہیں۔ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کا ثبوت ہو ان کے جو کزن ہیں عابد شیر علی کے والد، ان کے پاس موجود ہے، وہ اعلانیہ کہتے تھے، وہ مکان سامنے پڑے ہوئے ہیں، وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ایلیفنٹ ان دا روم، وہ مکان جو ہے وہ کہاں سے آ گئے جی؟ اچھا، سزا یافتہ وہ ہے عمران خان، مجرم عمران خان ہے، سبحان اللہ۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یہی ہے غلامی۔ غلامی ایک ذہنی چیز ہے۔ محمد علی جناح غلام نہیں تھے، غلام ہندوستان میں رہتے تھے مگر آزاد تھے۔ لارڈ ویول نے انہیں ایک بڑے عہدے کی پیشکش کی جس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں تھا، یعنی وائسرائے کے علاوہ، تو انہوں نے فکرہ مکمل نہیں کیا تو اٹھ کے چلے گئے تھے اور کہا I am not here to sell my nation۔ جو اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا اور ملے ہی نہیں، لارڈ ویول کو واپس بلانا پڑا انہیں، اور ماؤنٹ بیٹن کہتے تھے میرے ساتھ سردمری سے پیش آتے ہیں، وائسرائے سے۔ یہ ہوتا ہے آزاد آدمی۔ اور جو عام آدمی ہوتا ہے، جو کوئی بڑا لیڈر نہیں ہوتا، تو وہ صنم جاوید جیسے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد جیسے ہوتے ہیں، خدیجہ شاہ، مجھے نام تو سب یاد نہیں رہتے، اس لیے وہ معافی چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو کھڑے رہے ہیں اور ابتلا میں، اور بھی بہت دوسری پارٹیوں میں بھی ہیں لوگ، اچھے لوگ ہیں، ہر کہیں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں تکلیف آپ کو اور ہے، آپ کو تکلیف یہ ہے کہ وہ کرتا ہے ورچوئل جلسہ، جو 40 لاکھ اسے دیکھتے ہیں آدمی، اور نواز شریف صاحب کریں گے تو 2 لاکھ آدمی، 3 لاکھ آدمی دیکھ لیں گے، سارے دور بھی لگا لیں گے تو 10 لاکھ آدمی دیکھ لیں گے۔ تکلیف آپ کو یہ ہے کہ برٹش میڈیا میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو مضمون لکھتے ہوئے برٹش میڈیا کے لیے،
ایک دن لکھ رہے تھے پنجابی میں، کہتے دب دب فٹافٹ جلدی جلدی گھسیٹ رہے تھے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا وہ زلزلے میں مضمون لکھنا ہے. میں نے کہا کتنے پیسے ملیں گے؟ اس نے کہا 1000 پاؤنڈ. میں نے کہا تمہیں کیا 1000 پاؤنڈ کی آپ کو کیا پڑی ہے؟ کہ یہ دیکھو یار 1000 پاؤنڈ بڑے پیسے ہوتے ہیں، نوکروں کی سب تنخواہیں نکل جائیں گی. تو اب آپ بنائیں گے جناب والا کمیٹی، اور وہ پابندی لگانا چاہتے ہیں تحریک انصاف پہ. پابندی تو آپ لگا ہی چکے، جلسہ وہ کر نہیں سکتے، جلوس وہ کر نہیں سکتے، نام ان کا ٹی وی پہ لیا نہیں جا سکتا، پریس کانفرنس تک کر نہیں سکتے. جی کاغذات آپ نے مسترد کر دی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. وہ کاغذات تو سب منظور ہو رہے ہیں، آج بھی کچھ منظور ہو گئے، شاہ محمود کے مسترد ہو گئے ہیں، امید ہے وہ بھی ہو جائیں گے منظور. آپ کے بچنے کی حضور کوئی صورت ہی نہیں ہے. عمران خان پاکستانی عوام کی ضد بن چکا، فرشتہ نہیں ہے، یہ میں نے کبھی نہیں کہا. ان کو پورے دور اقتدار میں ان پہ تنقید کرتا رہا. جب وہ جانے والے تھے تو میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ کو تو مجھ پہ بہت غصہ تھا. میں نے کہا نہیں غصہ نہیں تھا، آپ جو اچھے کام تھے ڈیم وغیرہ یا کرونا سے اچھا فائٹ کیا، معیشت بحال کی، اور صحت کارڈ جو تھا یا درخت لگائے 1 ارب اور جو چیزیں تھی اس کی تو حمایت کی تھی. باقی جو ہے جو آپ کی غلطیاں تھی، ظاہر ہے عثمان بزدار کو لگانا غلطی تھی، اور بھی کئی تھی. اور میں تو اعلانیہ کہتا رہا کہ احتساب میں انتقام کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے. اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ کیا کر رہے تھے سولنگی صاحب؟ ہاں جی ایسے ڈرے ڈرے سہمے ہوئے لہجے میں ذرا سا اعتراض کر دیتے تھے. ہاں جی کوئی کھڑا ہوا تھا ڈٹ کے، ہم نے تو اس وقت بھی عطاب سہا تھا اور اتنا سہا تھا، اب کیا اس کا ذکر کریں. تو خبریں ہیں. اور بھی لائبہ نے کہا اب یہ بچیاں ہیں، اللہ کی ایک مظلوم کی اور عرش الہی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اور جو آپ نے فرمایا اس کے بارے میں ارشاد یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ان کی وہ کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں، صرف وہی بات کہتے، اپنی آرزو سے کوئی بات نہیں کہتے جو ان پہ اتاری جاتی ہے. اور وہ اس کی اتنی بڑی صداقت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دہراتا ہے قرآن مجید میں. ایک جگہ پہ مضمون کچھ اور ہے تو اچانک آتا ہے لعمر کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تیری عمر عزیز کی قسم ہے. یہ نہیں عمر کے ان کے ہر لمحے کی قسم کھائی گئی ہے. تو آپ کا فرمان ہے کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے. لائبہ نے کہا عمر ڈار کی بیٹی نے اس لیے انہیں گرفتار کیا ہے، میرے باپ کو اغوا کر کے لے گئے میرے پاپا کو کہ میری دادی الیکشن نہ لڑ سکیں. اگر ابھی وہ اپنا الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیں تو یہ میری گفتگو کے دوران ممکن ہے انہیں رہا کر دیا جائے. لوگوں کی بد دعائیں لے رہے ہیں، لوگوں کی آہیں عرش مولا تک پہنچ رہی ہیں. آپ کو اللہ نے مہلت دیا، توبہ کرو، خدا کا نام مانو. نہ عدالتی نظام آپ کا جتنا مرضی مددگار ہو، ملک بھر کے جو مفاد پرست ابن الوقت جو پوری ایک چین ہے سارے ملک میں، جو پلاٹوں پہ قبضے کرتے ہیں، جو جناب اور دھندے کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو اپنا خدا سمجھتے ہیں. ہاں جی اور وہ سب آپ کے ساتھ مل جائیں، تاجر مل جائیں، صنعت کار مل جائیں، فرنٹ مین مل جائیں، امریکہ مل جائے، برطانیہ مل جائے، بھارت اگر مل جائے، اسرائیل بھی اگر مل جائے، کوئی آپ کو بچا سکتا ہے؟ کوئی ہوش کی دعا کرو. اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ ہوش ہی چھین لیتا ہے. ہاں جی لائیو کاروائی ہو رہی ہے، اپنی رسوائی کا بندوبست ہو رہا ہے، بے معنی بیانات دے رہے ہیں، انتقام کا اعلان کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب، عطا اللہ تارڑ جیسے آپ کے پاس مفکر ہیں، کوئی آپ کو دانائی کی بات بتانے والا نہیں. ہم تو جب ان کے ساتھ تھے، خان صاحب کے ساتھ تھے، ان سے ملتے جلتے تھے، ساتھ تو غیر مشروط حمایت تو کبھی نہیں کی. وہ تو انڈین ایکٹرزوں کو بلایا، شوکت خانہ میں ایکٹروں کو بلایا تو ہم نے اس پہ سٹینڈ لے لیا اور ایز اے کالم لکھا کہ خان صاحب نے اس کے بعد پھر کبھی انہوں نے مجھ سے کہا مہم چلاؤ، کہ میں نے کہا مہم چلاؤں گا.
उसके बाद नहीं बुलाया। मतलब वो तो बात सुनता भी था, मानता भी था, वो ठीक है, जज्बातियत का उनमें भी गलबा हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, उम्र भर मैं एक बहुत हकीर, मैं दावा नहीं कर रहा, हकीर अदना तालिब इल्म सियासत का और तारीख का, आप उसको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, आप उसको फांसी दे देना, उसकी कब्र में से इनकलाब उठेगा। आप इन लोगों का करेंगे क्या? 60-70% आबादी का इनको निकाल सकते हैं मुल्क से? कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी जो खबरें वबरें हैं तफसील के साथ फिर वो रात को बात करूंगा, क्योंकि इस वक्त तो यही होता है कि जो बुनियादी नुक्ता है वो वाज़ेह कर दिया जाए। ये खौफजदा हैं और उनकी समझ में कुछ नहीं आता। वही जो मेरे दोस्त का शेर है वो मैंने आपको कई दफ़ा सुना, लेकिन इतना अच्छा है कि फिर जी चाहता सुना दिया जाए। अब ना गुलाम भागते फिरते हैं मशलें लेकर, महल पे टूटने वाला हो आसमां जैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।